دعائے قنوت نہ یاد ہو تو وطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ اگر کسی نے التحیات پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کے علاوہ نماز کے متعلق کچھ ضروری اور اہم سوالوں کے جواب آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، تو کافی غور سے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ سب سے پہلا سوال کہ اگر کسی شخص کو نماز کے اندر درود ابراہیمی نہ یاد ہو تو پھر وہ اس کی جگہ پر کوئی اور درود پاک پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سنیے اس کا جواب غور سے۔ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنے کے جو فائدے ہیں، جو ثواب ہے، وہ اور کوئی درود پاک پڑھنے پر نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کو یہ یاد نہیں ہو جاتا، حالانکہ آپ کو یاد کرنا ہے جتنا جلدی ہو سکے، جب تک نہیں یاد ہو پاتا ہے آپ اس کی جگہ پر التحیات پڑھنے کے بعد کوئی اور درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اور سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز پڑھتے وقت اگر آپ کا دل جو ہے خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، آنسو نکل آتا ہے، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک اور سوال، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرتے وقت جو وضو بنایا تھا، اب اسی وضو سے جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہو۔ ایسا تھوڑا نہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے وضو الگ ہوتا ہے اور غسل کرنے سے پہلے جو وضو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ نے غسل کیا، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ التحیات پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نے نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سنیے، التحیات پڑھنے سے پہلے ہم کو بسم اللہ کہاں پڑھنا ہے؟ ہم کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے۔ التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا کافی خیال رکھنا۔ اگر کوئی پڑھ دے گا تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، لیکن ہم کو التحیات میں صرف اور صرف التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور سوال کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ یاد ہو تو پھر وہ اس کی جگہ پر کیا پڑھے؟ دیکھو، وطر کی نماز میں جو ہم عشاء میں پڑھتے ہیں نا، وطر کی نماز، تو تیسری رکعت میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت پھر سے باندھ لیتے ہیں، تو وہاں پر ایک مرتبہ دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے، ٹھیک؟ دعائے قنوت اگر نہ یاد ہو تو اس کی جگہ پر آپ کو یہ دعا ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک؟ یہ دعا آپ کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ بھی دعا نہیں یاد ہے یا یاد نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی۔ انشاءاللہ آپ کی وطر کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ایک اور بہت اہم سوال ہے، کافی غور سے سنیے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مگر سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی۔ اس کو اچھے سے سمجھو، جب ہم نیت باندھتے ہیں یا کوئی بھی رکعت ہم پڑھتے ہیں تو ہم پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کو سورت ملانا ہوتا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے وہ سنو۔ پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے، پھر آپ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھتے ہو، پھر آپ آمین کہتے ہو، پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنا، پھر آپ کو کوئی سورت ملانا ہے۔ اگر آپ نے سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا تو آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جب کوئی واجب چھوڑو گے، کوئی فرض چھوڑو گے، کوئی شرط چھوڑو گے، تب آپ کی نماز پہ فرق آئے گا، لیکن کسی سنت کے چھوڑنے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ اہم سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سوال ہو سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں، تو مجھ سے پوچھئے، انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔